الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہمارا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں یہ علماء کا سالانہ اجتماع ہے۔ ہمارے ہاں 3-4 اجتماعات سالانہ ہوتے ہیں، ان میں ایک اجتماع خالص علماء کے لیے ہے۔ باہر سے بہت سارے احباب رابطہ کرتے ہیں کہ ہم بعض حضرات کو لانا چاہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نہ لائیں، اس مجلس میں صرف علماء کو لائیں تاکہ ہم ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں۔ ہماری 2 نشستیں ہیں، ایک نشست ابھی انشاءاللہ 12 بجے ختم ہو جائے گی، دوسری نشست 2 بجے شروع ہوگی اور 4 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم نو لیٹ نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں 9 کا معنی 9 ہے، 12 کا معنی 12 ہے، 2 کا معنی 2 ہے، 4 کا معنی 4 ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم 4 کی بجائے 3:30 ختم کریں، 3:45 ختم کریں، یہ نہیں کہ 4 کی بجائے 4:15 ختم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں وقت کے آنے والے حضرات وقت کی پابندی کریں تو ہمیں بات کہنے میں سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے، ورنہ بات پوری سمجھ نہیں آتی اور اس کا الزام بھی ہمارے اوپر لگتا ہے کہ ان نے بات سمجھائی نہیں ہے۔ خود لیٹ سے آنے والا اپنی تاخیر کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی تاخیر کو ہمارے کھاتے ڈال دیتا ہے کہ ہمیں جانے کا فائدہ کیا ہوا، پرانی باتیں ہیں، کوئی خاص بات تو کی نہیں ہے۔ یہ ہمارا خالصتاً علماء اجتماع ہے۔ جب یہ ہمارا علماء اجتماع طے ہو رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں 5 دسمبر کو الیکشن ہے بلدیاتی، تو اگر ہم نے 6 دسمبر کو رکھ لیا تو حاضری علماء کی کم ہوگی، ان کی مجبوری ہے۔ تو میں نے اپنے احباب کی خدمت میں عرض کیا کہ حاضری کم نہیں ہوگی، لیکن کم بھی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہمارے یہاں 6 دسمبر کا معنی 6 دسمبر ہی ہے، جو آئیں گے وہ سن لیں گے، جو نہیں تشریف لا سکیں گے وہ ریکارڈنگ سن کے بعد میں اپنا استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو آگے لے جائیں تو بہت دقت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد سردی زیادہ شروع ہوتی ہے، دھند شروع ہو جاتی ہے، سفر مشکل ہو جاتے ہیں، کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر مارچ کی پہلی اتوار 6 تاریخ بنتی ہے، 6 مارچ 2016 یہ ہمارا سالانہ اجتماع ہوگا عوام و خواص سب کا۔ اس میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہوتی۔ اس اجتماع میں خالص علماء کو کیوں بلاتے ہیں، میں جب گفتگو شروع کروں گا تو آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ واقعتاً اس میں علماء ہی کو آنا چاہیے، باقی احباب کو نہیں شرکت کرنی چاہیے۔ اور بعض باتیں ہم نے ایسی کہنی ہوتی ہیں کہ جو تربیت کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک عالم اپنا مقتدی بھی ساتھ لاتا ہے، ہم اسی عالم کی تربیت کے حوالے سے بات کہہ دیتے ہیں، اس کو سبکی محسوس ہوتی ہے کہ میرے مقتدی کے سامنے ایسی بات کیوں کی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ساتھ مقتدی آپ نے نہ لائیں، آپ کیوں لائے ہیں، قصور آپ کا ہے۔ تو جو ہم بات گزارش کرتے ہیں اس کی بڑی توجہ سے سمجھا کریں اور اس پر پابندی کا بہت اہتمام فرمایا کریں۔ آج کی ان 2 نشستوں میں میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں پیش کرنی ہیں، ایک بات ابھی اور ایک بات ظہر کے بعد۔ ابھی والی نشست میں
میں نے آپ حضرات کو بعض معاملات، مسائل، نظریات پہ اپنا موقف سمجھانا ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا اس مسئلے پر نظریہ کیا ہے۔ وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کافی مسائل پیش آ رہے ہیں، ہمارے حضرات کو دقت محسوس ہو رہی ہے، بات پوری ان کے سامنے نہیں آ رہی، اس کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی محسوس کریں گے جب بات پوری آپ کے سامنے آئے گی۔ اور ظہر کے بعد والی نشست میں آپ کی خدمت میں اپنے ملک میں کام کرنے کا طریقہ رکھوں گا کہ اس ملک میں مسلک کا کام کیسے کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں ظہر کے بعد یہ عرض کروں گا تاکہ ابھی کی بات ادھوری نہ رہ جائے، بات مکمل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہے کہ آپ کو کیوں سمجھائیں کام کیسے کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی آپ صرف ایک بات سمجھیں کہ بعض نظریات پر ہمارا موقف کیا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اچھے خاصے جید اصحاب علم اور قیادت رکھنے والے علماء وہ یہ بات فرماتے ہیں جو میں کہنے لگوں۔ جب ہم فتنہ غیر مقلدیت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرتے ہیں، سفر حضر ایک کرتے ہیں، دن رات برابر کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہاں سے حوصلہ افزائی کی بجائے ایک جملہ نکلتا ہے کہ تم غیر مقلدین کے پیچھے پڑے ہو، یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، ہمارا ان کا عقیدہ ایک ہے، توحید میں ہم سب مشترک ہیں، رفع الیدین آمین فاتحہ کا مسئلہ ہے، یہ امام شافعی امام احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں، انہوں نے کر لیا تو کیا ہوا، یہ کوئی لڑائی والی بات ہے، کوئی مناظرے والی بات ہے، کوئی بحث والی بات ہے، اس سے امت میں انتشار ہو رہا ہے۔ یہ آواز اتنی شدت سے لگائی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ آواز لگ رہی ہے، اور میڈیا کے ذریعے امت کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ہر اس شخص کو پذیرائی ملتی ہے، عوام میں بھی اور میڈیا میں بھی، جو یہ دو چار جملے کہے، ہم مسلمان ہیں، دیوبندی اہل حدیث بریلوی، یہ فرق چھوڑ دو، اس سے امت ٹوٹ رہی ہے، امت کو جوڑو، فرقہ واریت ختم کرو، ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے، اس پر لوگ داد دیتے ہیں۔ اور اس داد کی وجہ سے خطیب اگلے جلسے پھر یہ بات کہہ دیتا ہے ابھی داد مل رہی ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ داد دیتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا ہمیں شاباش دیتی ہے یا ہمیں جوتے مارتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، ہم نے ایک دن اس احکم الحاکمین کی عدالت میں جانا ہے جہاں پر یہ ساری باتیں کھل جانی ہیں کہ داد کے لیے کام کون کرتا تھا، اللہ کے لیے کام کون کرتا تھا، شاباش کے لیے کام کون کرتا تھا، اور دین کے نام پر بے دینی اور غلط عقائد پھیلانے کا کام کون کر رہا تھا، یہ بات کھل جانی ہے۔ اور اس حشر کے میدان سے ڈرو، دنیا کی شاباش کی پرواہ نہ کرو، دنیا کی تکلیف اور مشقت کی بھی پرواہ نہ کرو، دنیا گزر جانی ہے، مشقت میں گزرے، جیل میں گزرے، مصائب میں گزرے، تکالیف میں گزرے، اس نے گزرنا ہے۔ موت کے بعد کی تکلیفیں ناقابل برداشت ہیں، قبر کی جیل بڑی سخت ہے، جیل جہنم کی اس سے بھی سخت ہے۔ ہم مولوی اس کو ذہن میں ضرور رکھا کریں، مولوی۔ کل لاہور ایک جگہ جامعہ فتح لاہور میرا بیان تھا مغرب کے بعد، اس کے بعد علماء تشریف فرما تھے، کچھ ان کے بڑے حضرات متعلقین تشریف فرما تھے، ہم ان کے دفتر میں بیٹھے تھے تو وہاں جامعہ فتح لاہور کے ناظم صاحب یہ بات فرمانے لگے کہ مولانا صاحب حالات بہت غلط رخ پہ نہیں جا رہے؟ میں نے کہا حالات صحیح رخ پہ جا رہے ہیں، ہم مولوی غلط رخ پہ جا رہے ہیں، ہم مولوی صحیح رخ اختیار کریں گے تو حالات ٹھیک رخ پہ چلے جائیں گے۔ میں اپنے گاؤں کا امام ہی ٹھیک نہیں ہوں تو میرے گاؤں نے ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ میں مدرسے کا محتمم ٹھیک نہیں ہوں تو میرے طلباء نے کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ میں ہی ٹھیک نہیں ہوں تو میری عوام نے کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ اس لیے حکومت کو ٹھیک کرنے سے زیادہ ضروری ہے ہم خود کو ٹھیک کریں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حکومت کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کا معنی ہے کہ ہمیں خود کو صحیح رخ پہ لے کر چلنا چاہیے۔ یہاں میں نے حضرات سے کہا تھا، لوگ ہمیں کہتے ہیں
خیبر پختونخوا میں عوام ووٹ دیتی ہے، بلوچستان میں ووٹ دیتی ہے، اب سندھ والوں نے شروع کر دی ہیں۔ پنجاب کے لوگ مولوی کو ووٹ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پنجاب کے لوگ بھی مولوی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن مولوی وہ کام کرے جن کاموں سے ووٹ ملتے ہیں۔ کیوں ووٹ نہیں دیتی عوام؟ وہ کام کرے جس کام سے ووٹ ملتے ہیں، پھر عوام ووٹ دیتی ہے، کیوں نہیں دیتی؟ میں مسجد کا امام ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، میں لوگوں سے ووٹ مانگ لیے، مجھے چیئرمین بناؤ۔ کیوں؟ میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے چیئرمین منتخب کرو، میں تمہارے جمعے پڑھاؤں گا، لوگ کہتے ہیں آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے چیئرمین منتخب کرو، میں تمہارے نکاح پڑھاؤں گا، وہ تو آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے چیئرمین منتخب کرو، تمہارے جنازے پڑھاؤں گا، وہ تو آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ چیئرمین کا کام جنازہ، نماز اور خطبے تو نہیں ہے نا، چیئرمین کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں کہو کہ سولنگ میں لگوا کے دوں گا، گلیاں میں ٹھیک کراؤں گا، صفائی میں کراؤں گا، تھانے کچہری کے مسئلے جائز میں حل کراؤں گا، لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ میں ووٹ نہیں مانگ رہا، ووٹ مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ووٹ کیسے ملتا ہے۔ ہم نے سیاست میں اترنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہم سیاست سمجھتے ہیں۔ سیاست میں اترنا اور بات ہوتی ہے، سیاست سمجھنا اور بات ہوتی ہے۔ جب میں نے حفظ مکمل کیا گکھڑ منڈی امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ سرفا خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی مسجد میں، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جمعے کے دن میری دستار بندی ہے تو نوٹوں کا ہار میرے گلے میں ڈالو۔ جو بچہ حفظ کرتا تھا تو اس کے رشتہ دار آتے تھے تو اس کے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالتے تھے، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میرے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالو، میں نے حفظ کیا ہے، آج میری دستار بندی ہوئی ہے۔ تو میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک پنجابی کا محاورہ ہے، وہ محاورہ مجھے سنایا۔ یہ وضاحت اس لیے کروں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے باپ کی شادی تھی ہی نہیں، اس لیے محاورہ سنا رہا ہوں کہ والد صاحب مجھے فرمانے لگے، پتر اسی جنجے چڑھے تو نہیں پر جانج ویکھی تے ہے نا۔ یہ ہمارا پنجابی زبان کا محاورہ ہے کہ میری شادی ہوئی تو نہیں لیکن میں نے شادیاں دیکھی تو ہے نا۔ اب سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح کا حفظ نہیں کیا لیکن حفظ تو ہم نے بھی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حفظ کریں تو گلے میں ہاتھ ڈالنے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو ہم سیاست لڑتے نہیں ہیں لیکن سیاست دیکھتے تو ہے نا، تو دیکھنے سے بندے کچھ بات سمجھ آتی ہے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ میں خیر صرف یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہم علماء نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سن رہے ہیں، لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، ہم اور یہ عقائد میں ایک جیسے ہیں، بس آمین رفع دین کا فرق ہے، وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا لیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ اور جب بات سمجھ آئے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا ہمارا مسئلہ توحید کا ہے، ان کا ہمارا عقیدہ اختلاف توحید کا ہے، ان کی توحید اور ہے، ہماری توحید اور ہے۔ اب آپ کے لیے انوکھی بات ہے نا، آج تک آپ نے یہی سنا کہ غیر مقلدین کا ہمارا توحید میں اتفاق ہے، توحیدی بھائی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ہمارے توحیدی بھائی نہیں ہیں، ہمارا اختلاف ہی توحید میں، تو یہ آپ کے لیے انوکھی بات ہے یا نہیں؟ اب باتیں سمجھنی چاہیے نا۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت ایک مسجد غیر مقلدین کی ہے، ایک مسجد بریلویوں کی ہے، تو ادھر امام وہ ہے ادھر امام یہ ہے، تیسری کوئی مسجد نہیں ہے، تو ہم ان میں سے کس کے پیچھے نماز پڑھیں کس کے پیچھے نہ پڑھیں؟ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ہوتی بھی ہے ان کے پیچھے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے بطور ظرافت طبع کی ایک بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب بریلویوں سے ہمارا اختلاف ان مسائل کا ہے جو نماز کے باہر ہیں، اور ان سے اختلاف ان مسائل کا ہے جو نماز کے اندر ہیں۔ پڑھنی نماز ہے، سمجھ آئی بات؟ پڑھنی نماز ہے، اور ان سے اختلاف کن مسائل کا ہے جو نماز کے اندر ہے، اور بریلویوں سے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نہ پڑھیں ان کے پیچھے پڑھ لیں۔ اور فرماتے ہیں جن سے نماز کا اختلاف ہے ان کے پیچھے پڑھ لیں، اور جن سے نماز کا اختلاف نہیں ان کے پیچھے نماز چھوڑیں۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کتنی معقول بات فرمائی ہے۔ مجھ سے
ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اب مسئلہ پوچھا، مسئلہ سمجھانے کا طریقہ ہے نا، سمجھانا کیسے ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کا امام ہے وہ غیر مقلد ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا جو آپ کا غیر مقلد امام ہے اس کا تقلید کے بارے میں کیا ذہن ہے، وہ تقلید کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو تقلید کو شرک کہتا ہے۔ میں نے کہا آپ تقلید کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ مقلد ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کے امام کے نظریے کے مطابق آپ مشرک ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تو میں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور تجھے فکر پڑی ہے کہ اس پیچھے نماز پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ تجھے کیا فکر ہے کہ نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، اور وہ تجھے مسلمان بھی نہیں مان رہا۔ تو اسے کہا بھی مجھے مسلمان مان لے، میں نے تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ کسی بات پہ تو اس کو بھی قائل کرنا۔ ہمارے یہاں ایک ہی اندھیری چل رہی ہے، اپنوں کو سمجھاؤ، نماز خراب ہوتی ہونے تو تم نے پڑھنی ہے، بس تم نے پڑھنی ہے، تم نے پڑھنی ہے، تم نے خراب ہونا ہے، وہ ٹھیک ہونا ہو تم نے خراب ہونا ہے۔ بھئی فکر ہم نے کرنی ہے کہ دوسرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ہم فکر کر رہے ہیں کہ اپنے کو خراب کیسے کرنا ہے نا، انوکھی محنت۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے غیر مقلد کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ہمارے محنت کیسی ہو رہی ہے کہ جو ٹھیک ہے اس کو خراب کیسے کرنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جن کی نمازیں خراب ہیں ان کو بھی ٹھیک کرو، اور آواز لگ رہی ہے کہ نہیں جن کی نمازیں ٹھیک ہے وہ بھی خراب کرو، اور عنوان کیا ہے کہ ہم نمازیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ نمازیں سے ٹھیک ہوں گی یا اس سے نمازیں خراب ہوں گی؟ جی خراب ہوں گی۔ نمازیں ٹھیک کرنی ہے یا خراب کرنی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کرو، اپنا دماغ لائن پہ لگاؤ، پہلے آپ خود بات کو سمجھو کام کی ترتیب کیا ہے۔ مجھ سے ایک مدرسے کے فاضل نے مسئلہ پوچھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میں کسی بھی جماعت کی تردید یا تائید پہ بات نہیں کر رہا۔ بس اوقات بعضوں کا ذہن بنتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں جماعت کے مخالف ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا، اور چونکہ مثال ایسے ہوتی ہے کہ بس اوقات بندہ فلاں جماعت کا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں جماعت کا مخالف ہے، حالانکہ میں فلاں جماعت کا مخالف نہیں ہوتا۔ ایک کسی مدرسے کے فاضل تھے، سال کے لیے جماعت میں چل رہے تھے۔ جو ساتھی سال میں جماعت میں چلتے ہیں جن کے پاس ہمارا نمبر ہو کہ ضرورت پیش آئے تو فون کر کے مسئلہ مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو مجھ سے اس فاضل نے ایک مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب ہم فلاں شہر میں فلاں مسجد میں ہیں، آپ اس مسجد کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ مجھے وہ کہنے لگا جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم تبلیغ والے ہیں، دعوت والے ہیں، ہم نے اس مسجد میں کام کرنا ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی تو کام کیسے کریں گے؟ ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہی ان کو ساتھ لائیں گے نا، جب نماز ہی نہیں ان کے پاس پڑھیں گے تو ہمارے پاس کیسے چلیں گے؟ یہ جس نے مسئلہ پوچھا یہ جماعت لاہور میں چل رہی تھی۔ میں نے کہا لاہور میں ایک جگہ ہے، میں نے دیکھی تو نہیں ہے، میں نے سنی ہے کہ اسے کہتے ہیں، لفظ میں نہیں، جو گندے لفظ ہے میں نہیں استعمال کرتا، وہاں لڑکیاں کرائے پہ ملتی ہیں رات گزارنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے۔ ہر شہر میں ایسے گناہ کے اڈے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا لاہور میں بھی میں نے سنا ہے فلان جگہ پہ اڈا ہے، تو وہ جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی زنا چھڑانا ہے کہ نہیں؟ کہتے چھڑانا ہے۔ تو میں نے کہا ان میں ایک لڑکی سے پیار کر لو، اس کے بوسے لو، محبت کرو۔ کیوں استاد جی؟ میں نے کہا قریب آئے گی تو اس کو سمجھانا بھی یہ گناہ ہے، چھڑا دینا۔ کہتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی لڑکی کا زنا چھڑانے کے لیے اس سے زنا کرنا جائز نہیں ہے، تو کسی مسجد کے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی نماز خراب کرنا یہ کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں زنا کی قباحت ہے، اس لیے آپ زنا چھڑانے کے لیے، زنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بد عقیدگی کی قباحت تمہارے دماغ میں نہیں ہے، اس لیے کسی آدمی کو صحیح العقیدہ بنانے کے لیے تم خود بد عقیدہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ مسئلہ اہمیت کا ہے، جب تک یہ دماغ میں اہمیت نہیں ہوگی تو بات سمجھے گے کیسے؟ بات تو ذہن کے اندر آئے نا، پھر سمجھ آئے بات۔ میں بہت ساری باتیں کہہ رہا ہوں، آپ ان باتوں کو نمبر وار سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، سنتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ میں آخر میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، پہلے مثالیں ذہن میں لاتے جائیں تاکہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ آئے۔ مجھے
میں یہ بات پہلے بھی سنا چکا ہوں، شاید اس مجمع میں نہ ہو، پھر سنا رہا ہوں، صرف باتیں سمجھانے کے لیے۔ ایک جگہ پر میں اپنے تبلیغی دورے پر گیا، جس طرح یہ کیمرہ ہے، میرا کیمرہ مین میرے ساتھ تھا، تو میں لڑکے سے کہا بھی عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کیمرہ لگا دو تاکہ میرا بیان ویڈیو ریکارڈ ہو۔ مسجد کے خطیب صاحب مجھے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں 1 سال کی جماعت چل رہی ہے، وہ حضرات اس کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ مسجد میں ویڈیو بیان ریکارڈ نہ کریں۔ میں نے کہا آپ کو اعتراض ہے؟ میں پہلے آپ سے تو بات کر لوں نا۔ کہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا ان کو میں سمجھا لوں، اگر ان کو اعتراض نہ ہو تو پھر؟ کہتے پھر مجھے بھی اعتراض نہیں۔ میں نے لڑکے سے کہا بھی تم مسجد میں کیمرہ لے کر آنا، آن نہ کرنا، کیمرہ لے کر آنا۔ میں ممبر پر بیٹھ گیا، کیمرہ سامنے فٹ ہو گیا۔ میں نے کہا بھی اس کو بند رکھو، سٹارٹ نہیں کرنا۔ سامنے جماعت کے حضرات بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ حضرات تو کشمیر کے نہیں ہیں، آپ تو پنجاب کے ہیں، تو یہ آپ یہاں کشمیر میں کیوں ہیں؟ ان حضرات نے کہا جی ہماری سال کی جماعت ہے اور اس نے بیرون جانا ہے، پاسپورٹ ہم نے ایمبیسی بھجوائے ہیں، ویزا لگ کر آئے گا تو ہم چلے جائیں گے، اور جب تک ویزا لگ کے نہیں آتا تب تک ہمیں رخ دیا کشمیر کے فلاں علاقے میں ہم نے کام کرنا ہے۔ میں نے چونکہ ان کو مسئلہ سمجھانا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو پاسپورٹ آپ نے ایمبیسی بھیجے ہیں اس پاسپورٹ پہ تصویر ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہے۔ میں نے کہا اس پاسپورٹ کے ساتھ کوئی اضافی تصویریں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اضافی بھی ہیں۔ جب آپ بیرون کے لیے تصویر کھنچوائیں گے نا تو کسی ایمبیسی کی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا چادر وہ سفید ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں زمین وائٹ ہو۔ کسی نے کہا نہیں یہ سفید نہیں ہو، یہ نیلے رنگ کی ہو۔ پھر کبھی کہتے ہیں ذرا یہ کان ایسا ہونا چاہیے، یہ شولڈر ایسا ہونا چاہیے، کندھا ایسا ہونا، وہ اس طرح کی تصویریں بنواتے ہیں۔ میں نے کہا تصویریں آپ نے بھجوائی ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ تصویر کھنچوانا حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے تصویر کھنچوانا حرام ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے حرام کیوں کیا ہے؟ تصویر کھنچوانا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ مجھے کہتے ہیں کبیرہ۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے حرام کا ارتکاب آپ نیک لوگوں نے کیوں کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہماری مجبوری ہے، پاکستان سے باہر جماعت نے جانا ہے اور جب تک ویزا نہ ہو باہر جانے نہیں دیتے، اور ویزا تب تک نہیں ملتا جب تک تصویریں نہ دیں، تو ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا باہر نہ جاؤ، پاکستان میں کام کرو۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت آپ سے پوچھے کہ آپ میرے دین کی دعوت کو لے کر امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ کیوں نہیں گئے؟ آپ کہنا کہ اللہ ہمارا جانے کو دل کرتا تھا لیکن تصویر کے بغیر ویزا نہیں ملتا تھا، علماء فرماتے تصویر حرام ہے، اب ہم تیرے دین کی خاطر حرام کام تو نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تو حلال کام کرنا تھا، اس لیے ہم پاکستان سے باہر نہیں گئے۔ اب بات سمجھنا۔ تو میں نے کہا آپ حرام کام کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ اور دنیا بھر کے لوگوں کو عقیدے کی دعوت دوں، عقیدہ ان کا ٹھیک کروں۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے دعوت کفار کو دینی ہے مسلمانوں کو؟ کہا جی مسلمانوں کو۔ میں نے کہا اس کا معنی عقیدے کی دعوت نہیں دینی، آپ نے اعمال کی دعوت دینی، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو۔ میں نے کہا آپ کی محنت اعمال کی ہے، میری محنت عقائد کی ہے، تو آپ بتائیں عقائد کی محنت اہم ہوتی ہے یا اعمال کی؟ انہوں نے کہا جی عقائد کی اہم ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ اعمال کی محنت کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو تصویریں کھنچوا رہے ہیں، مجھے بھی باہر جانا ہے، میرے پاس اتنا بل فرض کرایا نہیں کہ باہر جاؤں، اتنا وقت نہیں کہ سال باہر ٹھہروں، اتنا وقت نہیں کہ میں اتنا وقت گزاروں۔ تو فکر دونوں کی ایک ہے کہ باہر دین کیسے پہنچانا ہے۔ آپ کی فکر بھی وہی ہے، میری فکر بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ نے تصویر کھنچوائی، ایمبیسی بھجوا دی، ویزا لگ گیا، باہر چلے گئے۔ میں سرگودا مرکز اپنے میں بیٹھتا ہوں یا کشمیر آپ کے مسئلے بیٹھتا ہوں، بیان ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں، خود یہاں رہتا ہوں، اپنی تصویر باہر بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کی تصویر اسلام آباد، آپ باہر جاتے ہیں، میں پاکستان، میری تصویر باہر جاتی ہے۔ اچھا بھجوائی تو دونوں نے تصویر، گیت دونوں تصویر کے ذریعے ہے نا، دعوت دونوں کی تصویر کے ذریعے پھیلی ہے۔
فرق کیا ہے؟ آپ کی تصویر خاموش ہے، میری تصویر بولتی ہے۔ میں نے کہا دونوں تصویروں کا حکم کیا ہے؟ وہ تصویر جو نہ بولتی ہو، وہ تصویر جو متحرک نہ ہو، وہ تصویر جو ایک جگہ کاغذ پہ جمی رہے، جو پرنٹڈ تصویر کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں سب حرام کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا وہ تصویر جو حرکت کرتی ہو، کہتے ہیں اس کو ویڈیو، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ میں نے کہا آپ والی تصویر کو سارے حرام کہتے ہیں، میری والی کو بعض حرام کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے، تو آپ کا گناہ بڑا ہوا اور میرا گناہ چھوٹا ہوا نا، کیونکہ میرا گناہ مختلف ہی ہو گیا، آپ کا گناہ متفق ہی ہے، متفق بھی، تو آپ کا گناہ بڑا ہے، میرا گناہ چھوٹا ہے۔ آپ کے گناہ پر پوری امت متفق ہے، میرے گناہ کو کوئی گناہ کہتا ہے، کوئی گناہ نہیں کہہ رہا، تو گناہ تو دونوں نے کیا۔ اب آپ باہر جا کر 2 بندوں کو ملتے ہیں، 10 کو ملتے ہیں، جو میں تصویر بھجواتا ہوں اس کو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ تقریباً کوئی 88,000 کے قریب تو ہمارے فیس بک پہ لائکس ہیں، ایک اہنا میڈیا پہ۔ ہماری روزانہ اہنا میڈیا سروسز یہاں سرگودا مرکز سے چلتی ہے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے، اس میں اس وقت جو ہمارے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی تعداد 45,000 سے متجاوز ہے روزانہ۔ آگے گروپ در گروپ کتنے اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں، آپ نے تصویر کھنچوائی، پرنٹر کھنچوائی جس پہ اتفاق ہے حرام ہونے کا، اور دعوت دیا اپنے 10 بندوں کو۔ میں نے تصویر کھنچوائی جس پہ اختلاف ہے حرام ہونے میں، اور اس سے 10 لاکھ بندے نے سنا، تو وہ جرم تو آپ بھی کرتے ہیں، جرم میں بھی کرتا ہوں۔ آپ کا جرم بڑا ہے، میرا جرم چھوٹا ہے، تو میری تصویر ناجائز ہے، آپ کی جائز ہے۔ یہ فرق مجھے ذرا سمجھائیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہمیں سمجھائیں۔ جب یہ بات سمجھ نہیں آتی الجھنیں ہوتی ہے، جب سمجھ آتی ہے الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، آپ کے علم میں ہمارے پاکستان کے کچھ ایسے مشائخ، آپ کے اکابر، آپ کے پیر ایسے ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے عمرہ نہیں کرتے کہ عمرے کے لیے تصویر دینا پڑتی ہے؟ بتاؤ، جواب دو نا بھائی، کوئی ہے آپ کے علم میں؟ میرے علم میں نہیں ہے، آپ کے ہیں تو آپ بتائیں، کوئی ہے؟ اچھا، کوئی آدمی وہ کہے جی میں تو عمرہ کروں گا، میری بیوی نہیں کرے گی، میں عمرہ کروں گا میری بیٹی نہیں جائے گی، میں عمرہ کروں گا میری بہن نہیں جائے گی، کیوں؟ تصویر کے بغیر عمرہ ہوتا نہیں، عمرہ سنت ہے، میں اپنی بیٹی کی تصویر نامحرم سے کیوں کھنچواؤں، نامحرم کو کیوں دکھواؤں؟ چلو عام بندے کو چھوڑ دے، آپ کے ذہن میں کوئی ایسے پیر صاحب ہوں، کوئی ہے آپ کے علم میں؟ کسی جماعت کے بزرگ ہوں جن کے گھر والے نہ جاتے ہو تصویر کھنچوانی پڑتی ہے، سب جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ چونکہ دل میں کعبہ کی عظمت ہے، اس کی خاطر اپنی بیٹی کی تصویر کھنچوانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ چونکہ دل میں کعبہ کی عظمت ہے، اس کی خاطر اپنی بہن اور ماں کی تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہیں، اور چونکہ دل میں عقیدے کی عظمت نہیں ہے، اس کی ویڈیو بنا کے امت کو سمجھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ہمارا کام کھلے، ہمارے مسئلے آپ کے سامنے آئیں، ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں، ہماری مجبوریاں کیا ہیں، آپ کو بات پوری سمجھ آئے۔ جب نہیں سمجھ آتی تو پھر الجھن ہوتی ہے، ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں کھنچاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جائز نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو خود کو نیک سمجھتے ہیں، ہمیں فاسق سمجھتے ہیں۔ جو بندہ اپنی بیٹی کی تصویر کھنچوا رہا ہے عمرے کے لیے وہ نیک ہے، اور جو اپنی داڑھی کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ فاسق ہے، یہ برا ہے، یہ گندا ہے، اس کی بیعت نہیں کرنی، کیوں؟ یہ ویڈیو بناتا ہے، یہ فاسق آدمی ہے۔ فلاں شیخ صاحب کی بیعت کرو، کیوں؟ وہ ہر سال 2 مرتبہ اپنی بچیوں کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں، وہ بہت نیک آدمی ہیں، ان کی بیعت کرو، اس کی نہ کرو، یہ اپنی تصویر کھنچواتا ہے، ان کی کرو، وہ لڑکیوں کی کھنچواتے ہیں۔ اب میں تنقید تائید کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کا ذہن میں خود جاتا ہوں، میری بیوی نے بھی عمرہ کیا ہے، میں تصویر بھی کھنچوائی ہے، عمرے پر لے کر بھی گیا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا، میں صرف ذہن صاف کر رہا ہوں کہ ہمارا دماغ کتنا عجیب چل رہا ہے، ہماری فکر کتنی عجیب ہے، ہماری سوچ کتنی عجیب ہے، کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں جانا کس رخ پہ چاہیے۔ یہ جتنی میں مثالیں دے رہا ہوں آپ اس کو سمجھتے رہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینے لگا، آپ اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے یہاں ایک آواز لگ رہی ہے پوری دنیا میں، لگانے والے کون ہے اس پر میں بات نہیں کرتا، آپ سب کے علم میں، میڈیا ریکارڈ کر رہا ہے، دنیا میں آواز لگ رہی ہے،
خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو، خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو، کہو ہم مسلمان ہیں، دیوبندی کہنا چھوڑ دو، بس کہو ہم مسلمان ہیں، صرف دیوبندی کہنا چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں ہم دیوبند والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ ضرور کہو، جن کو میری بات سے اتفاق ہے صرف وہ کہو۔ ہمارے یہاں نفاق نہیں چلتا، ہمارے یہاں کھلی کھلی بات چلتی ہے۔ جو میری تائید والے ہیں، آپ میں سے ایک بندہ بھی نہ بولے، اللہ کی قسم میں آپ کو ناراض نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے ہیں وہ نفاق سے کام نہ لیں۔ مجھے فخر ہے، ہم کون ہیں؟ جن کو ہے وہ ہم کون ہیں؟ جن کو فخر ہے کہ ہم دیوبند والے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو، بولو ہم کون ہیں؟ بلند آواز سے کون ہیں؟ مجھے اس میں فخر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ اتنا زور کیوں لگا رہا ہے؟ زور لگانے کی وجہ ہے، بعض مقامات پہ زور لگانا پڑتا ہے۔ جب یہ آوازیں چل پڑیں پھر کسی آدمی کو سینہ تان کر بدنامی لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس بدنامی کے لیے میں تیار ہوں، پوری دنیا میں تیار ہوں، مجھے کرو بدنام جتنا آپ کر سکتے ہو، میں اس بدنامی کو مول لوں گا، لیکن میں اپنے اکابر پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ لگانے والوں پر میں بک بک بھی نہیں کرتا، بکواس بھی نہیں کرتا، بے ادبی بھی نہیں کرتا، اپنی بات کھلے عام کہتا ہوں۔ لوگ تمہاری بات مانیں تو ہماری بات مان لیں، بات کھلی ہے۔ ہمارے پاکستان میں وفاق دینی مدارس کے، جن کو لوگ دین کہتے ہیں، دین ہے یا نہیں لیکن جنہیں دین کہا جاتا ہے، کتنے وفاق ہیں؟ 5۔ ایک وفاق دیوبند کا، کیا نام ہے؟ وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ دوسرا جی بریلویوں کا کیا نام ہے؟ تنظیم المدارس۔ نمبر 3 غیر مقلدین کا نام وفاق المدارس سلفیہ۔ نمبر 4 جماعت اسلامی کا۔ نمبر 5 شیعوں کا۔ کتنے وفاق ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں۔ کس نے بنائے؟ ہر مسلک کے اکابر نے۔ تو جب یہ دیوبندی کہنا آ رہا ہے، وفاق المدارس ختم کرو، 5 وفاق کا ایک وفاق بناؤ جس کا نام رکھو وفاق المسلمین، اختلاف ختم ہو جائے۔ آپ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہمیں کہتے ہیں دیوبند کہنا چھوڑ دو، بھئی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے وفاق کا نام بدل دو۔ وفاق 5 ہے، ان سب کا اتحاد ہے، اور نام کیا ہے؟ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ۔ تو وفاق ہی ایک بنا لو۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا معنی یہ ہے ہم نے الگ الگ بھی رہنا ہے اور بوقت ضرورت اکٹھے بھی ہونا ہے، اس کا ہمیں انکار نہیں ہے۔ وقت اکٹھے ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن الگ اپنے تشخص کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ میں وفاق کے اتحاد کا مخالف نہیں ہوں، بوقت ضرورت سب کے اکٹھے ہونے کا بھی مخالف نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ آواز چھوڑ دو کہ دیوبندی کہنا چھوڑ دو، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ عار نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات محتمم بیٹھے ہیں، بہت سارے مدرسین بیٹھے ہیں، بہت سارے خطباء بیٹھے ہیں، چلو سبنتی وفاق کے فضلاء تو سارے بیٹھے ہیں نا، فضلاء تو سب ہیں۔ ابھی وفاق المدارس کا نیا فارم آیا، اس کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ آج بھی لاہور جلسہ ہے، لاہور گجرانوالہ 2 ڈویژن کا جامعہ شفیع لاہور میں جلسہ ہے۔ میری شام بھی ملاقات تھی مولانا رفیع الدین صاحب سے، مولانا فضل رحیم صاحب سے، میں شام بھی ملا ہوں۔ ہمارا رات ایک شادی تھی، اس کے اندر سارے ہم اکٹھے تھے، میں مل کر آیا ہوں۔ آج اس کا اجلاس ہے جامعہ شفیع لاہور میں، اس میں ہمارے وفاق والے حضرات تمام جامعات کو سمجھا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ فارم دے رہی ہے اس فارم کو آپ پر کریں اور لڑیں نہ۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو فارم مل رہا ہے آپ اس کو پر کریں، لڑیں نہ، میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، الحاق فارم کی پہلی شک یہ ہے کہ وفاق المدارس کے ساتھ الحاق اس مدرسے کا ہوگا جس مدرسے کا مسلک دیوبند۔ یہ شرط ختم کر دو، کوئی جو اس مدرسے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، دیوبند ہونا ضروری نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے دیوبند کی بات ختم کر دی ہے۔ ہمیں تو پتہ چلے شرط یہ کہ دیوبند ہونا ضروری ہے، اور ہم سٹیج پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں الحاق کی شرط بھی ٹھیک ہے، ہم ہیں بھی دیوبند والے اور ہم دیوبندی کے لوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اس شک پر اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو نہ وفاق کی عاملہ میں نہ شورا میں ہوں، جو عاملہ میں ہیں ان کو میں نے ضرور کہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھی ہماری خواہش یہ ہے
آپ نے جہاں لکھا نا دیوبند، وہاں ساتھ لکھو المہند، تاکہ پتہ چل جائے دیوبند والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ معاملہ تو صاف ہو نا، جو دیوبند والے نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر گھسے ہیں، ان کو فارغ کر دو، صرف دیوبند آئیں۔ اور دیوبند کون ہے؟ المہند والے دیوبند ہے، جو المہند کو نہیں مانتے دیوبند ہے ہی نہیں، ایک لفظ کا اضافہ کر دو تاکہ دیوبند بھی صاف ہو جائے، نکھر جائے۔ ہم تائید کرتے ہیں، ہم تردید نہیں کر رہے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا تبلیغی جماعت ہمارا کام ہے، اور میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، جس حد تک ممکن ہو تائید کرتا ہوں۔ یہ اپنے مرکز میں عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرواتا ہوں، یہاں طلباء کو ترغیب بھی دیتا ہوں کہ مہینے میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے کی طلباء جماعت بھی لے کر جائیں، اور بھرپور انداز میں تائید کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولانا صاحب جماعت والے سب سے مناسب کام کرتے ہیں، وہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتے پکی بات ہے۔ میں نے کہا رائے گنج کے اجتماع کے سٹیج پر آج تک کبھی آپ نے کوئی بریلوی عالم دین دیکھا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اہل حدیث؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کوئی شیعہ؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا سارے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں دیوبندی۔ میں نے کہا اس کا مطلب اندر سے وہ بھی کہتا ہے یہ دیوبندی کا سٹیج ہے۔ ہم نے کسی اور کو برداشت نہیں کرنا، فرق صرف اتنا ہے میں زبان سے کہہ دیتا ہوں، وہ زبان سے نہیں کہہ رہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ ویڈیو کا مسئلہ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں بھئی دین کے لیے ویڈیو استعمال کریں، جائز ہے، باقی زبان سے نہیں کہتے، لیکن جب بنتی ہے تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی آپ شیخ بتائیں جس کی آپ مرید ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ اس کی ویڈیو مل جائے گی، تصویر مل جائے گی۔ اب عملاً سارے قائل ہیں، قولاً کوئی قائل نہیں ہو رہا۔ دیوبند کے عملاً سارے قائل ہیں، قولاً الگ ہو رہے ہیں، ہم عملاً بھی ہیں قولاً بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ صدیقی مزاج ہے، جو سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ صدیقی مزاج ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا قول اور فعل ایک ہو، یہ صدیق ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے نا وہ کرتا ہے، جو کرنا نہیں وہ کہتا بھی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج ہے، ہمارا صدیقی مزاج ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، دو نمبر کام نہیں کرتے ہم ایسا نہیں کرتے اندر کچھ ہو اوپر کچھ ہو۔ ہمارا یہ ادارہ ہے، یہ خالص علمی ادارہ ہے، نہ سیاسی ادارہ ہے نہ عسکری ادارہ ہے۔ ہم نے کئی بار کہا، ایجنسیوں سے بھی کہتے ہیں، حکومت سے بھی کہتے ہیں، آپ دن کو آؤ رات کو آؤ، جب دل کرے تم آؤ، ہمارے مدرسے کی تلاشی لے لو، بغیر اطلاع کے آؤ، مدرسے کو چھان لو، کوئی چیز ملے مدرسہ بند کر دو۔ ہمارا ہے ہی علمی کام، ہمارا عسکری کام ہے ہی نہیں۔ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ مدرسہ عسکری نہیں ہے، بلکہ ملک میں عسکریت کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور اپنے پاکستان میں عسکری تحریکیں جو ملک میں عسکریت کرتی ہیں ان کے خلاف بہت بڑا علم بردار ہے۔ ہم کھلی بات کہہ رہے ہیں، دل کرتا ہے ہمارے ساتھ چلیں، نہیں دل کرتا آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ۔ یہ دھوکہ مت دو، میں اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں دھوکہ مت دو۔ آپ نے عسکری کام کرنے کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن پھر ہمارے پاس نہ ٹھہریں، ہم منع نہیں کرتے، ہمارے پاس نہ ٹھہریں، اپنا شوق پورا کر لیں، ٹھہریں بھی ہمارے پاس، خراب بھی ہمیں کریں، یہ دو کام نہ کرو۔ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قول اور فعل ایک ہونا چاہیے۔ یہ دو چار باتیں میں نے سمجھائی ہیں، اللہ کرے آپ کو فائدہ محسوس ہو۔ میں تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ الجھنیں دیکھ رہا ہوں، اور ہم نے اس الجھنوں کو سلجھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب ایک بات سمجھے، جو جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی نا، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں آواز کیا لگتی ہے کہ غیر مقلد ہمارے توحیدی بھائی ہیں، ان کے خلاف نہیں، ان کے خلاف کام کرو جو مشرک ہیں، اصل فساد عقیدے کا وہ کرتے ہیں، اصل یہ نہیں ہے، یہ توحید میں ہمارے ساتھ ہیں، بس رفع دین آمین وغیرہ کے اختلاف ہے۔ میں اب اس پر تھوڑی سی گفتگو شروع کرتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کا ہمارا توحید کا اتفاق ہے یا ان کا ہمارا توحید کا اختلاف ہے۔ فیصلہ میں نہیں کروں گا، دلائل میں دوں گا، فیصلہ آپ سے لوں گا، تاکہ میرے کھاتے نہ پڑے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، آپ دے سکے فیصلہ تو دے دیں، نہ دے سکے نہ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہم آپ کو اس سے مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے فارم پہ آپ ضرور دستخط کریں، ہم نہیں مجبور کرتے، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ آپ کی تائید کا محتاج نہیں ہے، ہمارا کام ایسا ہے آپ کی تائید کا محتاج نہیں۔ یہ بات میں کہتا ہوں آپ کی سبکی کرنے کے لیے نہیں، یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آئے گا تو تائید کریں گے نا،
جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو تائید کیسے کریں گے؟ ہم سال میں ایک مرتبہ علماء کو اس لیے بلاتے ہیں. اب دیکھیں بحمداللہ تعالی ہمارے اس اجتماع میں کراچی سے پشاور، کراچی سے چترال تک کے علماء آئے ہیں. بہت بڑا سفر ہے، چھوٹا نہیں ہے. کوئٹہ تک سے بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں. تو کسی مقصد کے لیے ہم نے ان کو بلایا ہے. ہم چاہتے ہیں بات سمجھیں اور واپس جا کر اپنے علاقوں میں مساجد میں یہ بات سمجھائیں. اب بات ذرا سمجھیں، میں توحید پر بات سمجھانے لگوں. ایک بات تو میں عموماً کہا کرتا ہوں، اس کو میں آج نہیں بیان کرتا، اس کو پھر کسی مجلس پہ رکھ لیں گے. ایک عموماً بات اشارہ کر دیتا ہوں، بات پھر کبھی صحیح اگلے کسی مجلس میں وہ تفصیل سے عقیدے پر بات کر لیں. وہ بات کیا ہے؟ غیر مقلدین کا ہم سے ایک اختلاف ہے اس مسئلے پر کہ اللہ کہاں ہے. عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں اللہ جی نہیں، عرش پر نہیں، صرف عرش پر ہے. عرش پر ہونا ہے، صرف عرش پر ہونا ہو رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے فی الحال سمجھ لیں. ایک اصل اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے، پہلا سمجھا لیں، دوسرا پھر سمجھائیں. یہ دوسرا مسئلہ اللہ کہاں پر ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے کیا؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے کیا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے نا اللہ کون ہے، تو ہم اللہ کی ذات پر بڑی صاف سی کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ لیسا جی بجسد، اللہ جسد نہیں ہے. جوہر بھی نہیں ہے. عرض بھی نہیں ہے. اللہ پاک نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے. یہ ہم اللہ کے بارے میں اور باتیں بھی کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اللہ جسم نہیں ہے، اللہ جوہر نہیں ہے، اللہ عرض نہیں ہے. غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اب میں تھوڑی بات عرض کرنے لگا ہوں. یہ علمی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، آپ اس کو توجہ سے سمجھنا. قرآن کریم میں ید، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اللہ کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا لفظ اللہ کے لیے آیا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کے لفظ سے عین آیا ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَجْهٌ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. وجہ کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے. یوم یکشف عن ساق، ساق کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے. انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، نفس کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے. تو یہ یدن، عین، وجہ، ساق، نفس ہمارے ہاں یہ صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتے. تو جب قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوں تو ان کا معنی کیا ہے؟ یہ بڑی توجہ رکھنا، ان کا معنی کیا ہے. اس پر ایک مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا، ایک مذہب ہے معتزلہ کا، ایک مذہب ہے غیر مقلدین کا. کتنے مذہب ہو گئے؟ ایک اہل سنت والجماعت کا، دوسرا معتزلہ کا، تیسرا اہل سنت والجماعت. اور غیر مقلدین کون ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. معتزلہ کون ہے یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. بعض علماء کو پتہ ہے، بعض کو نہیں پتہ، اس لیے میں ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں کہ معتزلہ کون ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق پڑھا رہے تھے. ان کے سبق میں ایک شاگرد ان کا بیٹھ کے پڑھتا تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا. ان کی درسگاہ میں ایک دن اس واصل بن عطا نے حضرت کی درسگاہ میں یہ مسئلہ چھیڑ دیا. اس نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے مرتکب کبیرہ مسلمان نہیں رہتا، البتہ کافر بھی نہیں بنتا. اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا. مرتکب کبیرہ نہ مسلمان ہے، نہ کافر ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، ہجڑا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ مرتکب کبیرہ بڑا گناہ کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ھذا الرجل قد اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہم سے الگ ہو گیا. معتزل کا معنی ہوتا ہے اعتزل یعتزل اعتزالا، الگ ہونے والا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے. اس وقت سے واصل بن عطا کے ماننے والوں کا نام پڑ گیا معتزلہ.
یعنی اہل سنت والجماعت سے الگ ہونے والے، یہ ہے معتزلہ۔ تفسیر کشاف کے مصنف ہیں جار اللہ زمخشری، یہ معتزلی تھے، اس لیے انہیں اپنی کنیت رکھی ہے ابو المعتزلہ، معتزلہ کا بھی باپ، یعنی ابو المعتزلہ کا معنی اعتزال میں شدت اختیار کرنے والا، ابو المعتزلہ۔ ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا، ایک مذہب معتزلہ کا، اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا مذہب ان کلمات کے بارے میں ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، استوى علی العرش، اس کے بارے میں کیا ہے؟ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، التفویض ما تنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ ذہن رکھتے ہیں اس کا معنی وہ نہیں کہ جو مخلوقات کے لیے اس کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ، التفویض، فوض یفوض تفویضا، اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ مع تنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات، ہم کہتے ہیں یدن عین وجہ ساق نفس استواء، اس کا معنی ہے، ہمیں نہیں معلوم، کس کو معلوم ہے؟ بولو، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اما الاستواء فالمتقدمون من اصحابنا لا یفسرونہ ولا یتکلمون فی، کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں نہ اس کے میں کلام کرتے ہیں، نہ اس کا معنی کرتے ہیں، نہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ید کا معنی وہ نہیں ہے جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے عین کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، وہ نہیں ہے ساق کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، وہ نہیں وجہ کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، وہ نہیں نفس کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، لیکن مخلوق والا معنی نہیں ہے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ ہاں، میں تھوڑی سی بات شروع کروں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں نے بات کیوں شروع کی ہے۔ دوسرا مذہب ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم ہے، ہم ان کا معنی جانتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یدن کا معنی ہے قدرت، عین کا معنی ہے حفاظت، وجہ کا معنی ہے ذات، ساقن کا معنی ہے شدت، ہمیں اس کے معنی آتے ہیں، یہ نہ کو کہ ہمیں اس کے معنی نہیں آتے۔ دو مذہب ہو گئے، دو مذہب ہو گئے۔ تیسرا مذہب غیر مقلدین کا۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی قدرت نہیں ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے، وجہ کا معنی ذات نہیں ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے، ساقن کا معنی شدت نہیں ہے، ساقن کا معنی پنڈلی ہے، عین کا معنی حفاظت نہیں ہے، عین کا معنی آنکھ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی اللہ پاک تو آنکھ ہاتھ سے پاک ہے۔ وہ اس کا جواب دیتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے لیے چہرہ ہے کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے لیے پنڈلی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب بتاؤ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم، اور معتزلہ کا مذہب کیا ہے؟ لیکن ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت، وجہ کا معنی ذات، ساقن کا معنی شدت، قوت، توجہ رکھنا۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ، لیکن جیسے اللہ کی شان کے لائق، عین ان کا معنی آنکھ، جیسے اللہ کی شان کے لائق، وجہ ان کا معنی چہرہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق، ساقن کا معنی پنڈلی، جیسے اللہ کی شان۔ اب آپ کو جو الجھن ہے نا وہ میں بتاتا ہوں، جو الجھن پیش آنی ہے آپ کو۔ الجھن کیا پیش آنی ہے؟ ہمارے ہاں جب بھی کہا جاتا ہے والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم اٹھاتے والذی نفس محمد بیدہ، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ تو ید کا معنی قدرت کرنا کس کا مذہب ہے؟ معتزلہ کا، اہل سنت والجماعت کا۔
میں کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، معتزلہ کا ہے۔ اور ہمارے تمام اکابر کی تمام کتب میں یہاں ید کا معنی قدرتی لکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو الجھن ہو گئی یا نہیں کہ اگر کیا اکابر کو نہیں پتہ تھا، تجھے زیادہ پتہ ہے؟ بالکل بات بجا ہے، ہم نے جو سیکھے اکابر سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ہم ان کے علوم سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ اچھا، جب آپ درسگاہ میں ترجمہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں یا درسگاہ میں ترجمہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ایمان سے بتانا، جب یہ لفظ آتا ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور ید سے مراد ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یہی نہیں کرتے؟ اور یہ مذہب کس کا ہے؟ غیر مقلد، ہمارا تو نہیں ہے۔ اب آپ کہیں پھر استاد غلط ترجمہ کرتے ہیں، درسگاہوں میں غلط ہو رہا ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے۔ یہ الجھن آپ کی دور ہو گئی نا، آپ کو سمجھ آ جائے گا ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھیں کہ میں مذہب اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں، مذہب اہل سنت والجماعت کا ناقل ہوں۔ محقق اور ہوتا ہے، ناقل اور ہوتا ہے۔ میں حنفیت کا محقق نہیں ہوں، میں حنفیت کا ناقل اور شارح ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کا محقق نہیں ہوں، نانوتوی علوم کا شارح ہوں۔ محقق ہونا اور ہوتا ہے، شارح ہونا اور ہوتا ہے۔ ہم وضاحت کرتے ہیں، تحقیق نہیں، تحقیق تو کر چکے ہیں، ہم اس تحقیق کو سمجھ کر امت کو سمجھا لیں تو یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ مجھ سے علم میں بہت فائق ہیں، مطالعہ آپ کا زیادہ ہوگا، اللہ جانتا ہے، میرا اپنا خیال ہے ہمارے اکابر نے کوئی ایسا پہلو چھوڑا نہیں ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہو۔ ہاں، یہ ضرورت ہے کہ وہ بات سمجھائیں کہ ہمارے اکابر کیا لکھ کے ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، مزید تحقیق کی ضرورت اب نہیں ہے۔ اب ذرا بات سمجھیں، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یدن عین کا معنی اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، اور ید کا معنی قدرت کرنا یہ مذہب معتزلہ کا ہے۔ الفقہ الاکبر آپ جا کے دیکھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تصنیف اور کتاب ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفت۔ توجہ رکھنا، لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ، یہ نہ کہا جائے کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت یا نعمت ہے، لأن فیہ ابطال الصفت، اس لیے کہ ید جو صفت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ توجہ رکھنا، یہ نہ کہا جائے لا یقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفت۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں خود سمجھانے کے لیے لأن فیہ ابطال الصفت، اور فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت کرنا یا رد کا معنی نعمت کرنا، ہوا قول اہل القدر والاعتزال، یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یقال ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، ہاں ید ایک صفت ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اب پہلے سمجھ لیں، میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہمیں معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ید اللہ کی ایک صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، لہذا ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، ید کا معنی ید کرنا ہے۔ ید اللہ کی ایک، بولو، جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، ید کا معنی، جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کیا تو معنی تو کر دیا نا آپ نے۔ یہ کیسے کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے؟ عین اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ عین کا معنی آنکھ نہیں کرنا، عین کا معنی عین کرنا ہے۔ ساک کا معنی پنڈلی نہیں کرنا، ساک کا معنی ساک کرنا ہے۔ وجہ کا معنی چہرہ نہیں کرنا، وجہ کا معنی وجہ کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے، اصل ہمارا مذہب یہ ہے۔ اب یہ جو درسگاہ میں ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے لیے ید ہے کما یلیق بشانہ، ہم ید کا معنی ہاتھ کر لیتے ہیں، پھر کما یلیق بشانہ کر لیتے ہیں۔ اصل اکابر کی درسگاہ کا طرز یہ تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ید صحابہ کی ید کے اوپر ہے، اور اللہ کا ید کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، ہمیں نہیں پتہ۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ کماجلی کو بشانی ہمیں نہیں پتہ۔ اکابر ید کا معنی ید کر کے کماجلی کو بشانی کہتے، ہم ید کا معنی ہاتھ کر کے کماجلی کو بشانی کہتے ہیں۔ تو ید کا معنی ہاتھ کر کے کماجلی کو بشانی ہی یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے، اور ید کا معنی ید کر کے کماجلی کو بشانی کہنا یہ ہمارے اکابر کا مذہب ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہماری دستگاہ کا قصور نہیں ہے، اگلے طرز کا قصور ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے کتب میں لکھ دیا ہے نا، لہو یدن کما یلیق بشانہ، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لہو ہاتھن کما یلیق بشانہ۔ لہو یدن کا معنی یدن نہیں کرنا، یدن کا معنی ہاتھن نہیں کرنا، یہ مصیبت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب؟ یہ شبہ تو دور ہو گیا نا کہ ہماری درسگاہوں میں کیوں کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ، یہ ہمارا ترجمہ ہے، اسلاف کا نہیں ہے۔ اسلاف کا ترجمہ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم لہو یدن کما یلیق بشانہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں کہنا، ید کا معنی ید کرنا ہے۔ ید اللہ کی صفت ہے، عین اللہ کی صفت ہے، ساق اللہ کی صفت ہے، جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور غیر مقلد کیا کہتا ہے کہ ید کا نہ، معتزلہ ید کا معنی ہمارے قابل کیوں کہتے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدی، قسم اس کا خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ یہ قدرت کا معنی کیوں کرتے ہیں؟ وجہ سمجھیں۔ جو مجسمہ ہیں آج کے دور میں غیر مقلد، یہ مجسمہ کا نام ہے، آج کے دور میں مجسمہ کا جسم یہ غیر مقلد ہے۔ میرا لفظ نہیں آپ سمجھتے، آج کے دور میں مجسمہ کا جسم کیا ہے؟ غیر مجسمہ کی صورت یہ غیر مقلد ہے۔ یہ صورت دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہماری نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، مجسمہ ہے یہ جو مجسمہ ہے ان کا مذہب کیا تھا کہ ید کا معنی ہاتھ ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، آپ عوام میں درس دیں اور عام کو کہہ دیں کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، اور وہ مجسمہ کہے گا یہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، جب قرآن میں ہے ید اللہ تو یہ کیوں کہتا ہے خدا کا ہاتھ نہیں ہے؟ قرآن میں آنکھ ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے؟ تو لوگ کہیں گے بھی آنکھ ہاتھ تو جسم کا ہوتا ہے، اللہ تو آنکھ سے پاک ہے۔ توجہ رکھنا، آنکھ تو مخلوق کی ہوتی ہے۔ تو بچنے کے لیے کہہ دیتا ہے بھئی اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے خدا کی شان کے لائق ہے۔ توجہ رکھنا، جیسے خدا کی ہاتھ باندھ بھی لیتا ہے، اور جب اشکال پڑتا ہے تو کہہ دیتا ہے جیسے خدا کی شان کے لائق ہے۔ اب ہمارے اسلاف نے کہا اگر ہم ید کا کوئی معنی بھی نہ کریں نا، ہم کہ خدا کے لیے ید ہے اور اس کا معنی ہاتھ نہ کریں، تو مجسمہ کا موقف عوام میں مضبوط ہو جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے قرآن مجسمہ کا ساتھ دیتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ید ہے تم کیوں کہتے ہو ہاتھ نہیں ہے؟ قرآن کہتے ہیں آنکھ ہے تم کیوں کہتے ہو نہیں ہے؟ قرآن کہتے ہیں چہرہ ہے تم کیوں کہتے ہو نہیں ہے؟ بھئی یہ کہو نا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، انکار تو نہ کرو نا۔ اب یہ چونکہ مجسمہ کا مذہب تھا تو ہمارے اکابر میں سے متاخرین نے یہ موقف اختیار کیا، اللہ کے لیے ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کا معنی قدرت ہے، آنکھ ہے لیکن آنکھ کا معنی حفاظت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، اس کا معنی قدرت ہے، اس کا معنی ہاتھ ہے، لیکن یہ ان نے معنی گمان کے درجے میں لیا ہے، یقین کے درجے میں نہیں لیا۔ معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے یقیناً، ہمارے متاخرین نے کہا کہ ید کا معنی قدرت یقیناً نہیں ہے، یہ معنی کر لو گمان کے درجے میں تاکہ عوام مجسمہ کے فتنے سے بچ جائے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جو ید کا معنی قدرت ہے یہ متقدمین کا مذہب نہیں ہے، کس کا مذہب ہے؟ متاخرین کا۔ اور یہ مذہب کیوں اختیار کیا ہے عوام کو؟ مجسمہ کے فتنے سے بنانے کے لیے۔ علامہ ابن الحمام نے المسایرہ مال مسامرہ اس کتاب میں لکھا ہے، خود ان نے اس کی وضاحت کی ہے۔ امام ابن الحمام محقق مطلق ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے والتاویل لہذی الالفاظ لما ذکرنا من صرف فہم العامت عن الجسمیہ، ہم نے جو ان الفاظ کی تعویل کی ہے نا، ید سے مراد قدرت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے عوام کو جسمیہ مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے لی ہے۔ وَوَ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِهِ وَلَا يُجْزَمْ، اور یہ جزم نہیں ہے، یہ ممکن ہے، یہ جزم یقین نہیں ہے، یہ گمان ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت یقیناً ہے،
ہمارے متأخرین کہتے ہیں ید کا معنی قدرت یقیناً نہیں ہے، یہ گمان کے درجے میں ہے، حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہم اس کا معنی قدرت کرتے ہیں عوام کو مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے۔ اب جو امام صاحب نے الفقہ الاکبر میں کہا تھا لا یقال ان یدہ قدرتہ، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ید کا معنی یقیناً قدرت ہے، یہ نہ کرنا، ہوا قول اہل القدر والاعتزال، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، یہ نہ کرنا۔ اور ہمارے متأخرین جو ید کا معنی قدرت کر لیتے ہیں، نہ، وہ یقیناً نہیں، گمان کے درجے میں، تاکہ عوام کو بتا لیا جائے مجسمہ کے فتنے سے۔ اتنی بات اب سمجھ آ گئی۔ اگلی بات، غیر مقلد کہتے ہیں کہ ید سے مراد ہاتھ ہے، لیکن کمالی کو، اب آپ کہیں کہ اس پر اشکال کیا ہے؟ اگر آدمی کہہ دے اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو اس کا خیال کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کمالی کو بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق، یہ جو ہم کہہ لیتے ہیں نا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر مقلد کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ہم وہی کیفیت لیتے ہیں، ان کا مراد یہ ہے۔ اس میں نقصانات کیا ہوگا اب اچھی طرح سمجھو۔ اگر ید سے مراد ہم ہاتھ لیتے ہیں، کیفیت معلوم ہو یا کیفیت معلوم نہ ہو، نقصان کیا ہے؟ ید اور ہاتھ یہ ہمیشہ جسم کا ہوتا ہے، غیر جسم کا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو پھر اللہ کا جسم بھی مانیں گے۔ اللہ جسم سے پاک ہے یا اللہ کا جسم ہے؟ تو ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے، اور غیر مقلد اللہ کا جسم مانتا ہے۔ یہ قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کا معنی، صمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ پکڑتے ہیں، پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج نہیں، بغیر ہاتھ کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب آپ نے ہاتھ مانا تو پھر آپ نے جسم ماننا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہاتھ سے بھی بے نیاز ہے، اللہ ہاتھ والے جسم سے بھی بے نیاز ہے۔ ان نے خدا کا جسم مان لیا ہے، ہم نے خدا کا جسم نہیں مانا۔ اور جب جسم مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مولوی لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو قدیم مانا ہے، انہوں نے اللہ کو حادث مانا ہے۔ تو بتاؤ جو اللہ کو حادث مانے وہ توحیدی ہوتا ہے؟ اللہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ قدیم ہے، اور ان کے نظریے پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک حادث ہے۔ تو ایک اللہ کو قدیم مانے ہمیشہ سے، ایک اللہ کو حادث مانے، تو یہ دونوں عقیدے میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں ہمارا توحیدی بھائی ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں ہمارا توحیدی بھائی ہے؟ اب آپ بتاؤ یہ ہمارے توحیدی بھائی ہو سکتے ہیں یا ہمارے توحیدی بھائی نہیں؟ میں اگلی بات اس پہ نہیں چلا رہا، میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں الجھن دور ہو جائے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا بچنے کے لیے کہ جی اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ید جس کا معنی ہاتھ ہے اسے کہتے ہیں عضو جارح۔ کیا کہتے ہیں؟ عضو کام کرنے والا آلہ، جس میں ہتھیلی بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، ہڈی بھی ہے، رگیں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے اندر ناخن بھی ہیں، اسے کہتے ہیں ید۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، یہ ہے ید کا معنی ہاتھ، یہ ہے ید، اس کی تعریف۔ اب آپ کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں ایک ہے ید الانسان، ایک ہے ید الحمار، ایک ہے ید اللہ، ایک ہے ید، یہ جنس ہے، اس کی نو ید اللہ، ید جنس ہے، اس کی نو ید الانسان، ید جنس ہے، اس کی نو ید الحمار۔ اب بتاؤ یہ تینوں ید ایک جیسے ہیں؟ ید اللہ جیسے اس کی شان ہے، ید الانسان جیسے اس کی شان ہے، ید الحمار جیسے اس کی شان ہے۔ تو تینوں کے ہوئے نا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ بات سمجھنا، ید الانسان، ید اللہ جیسے اس کی شان، ید الانسان جیسے اس کی شان، ید الحمار جیسے اس کی حیثیت۔ لیکن ید تو تینوں کا ایک ہی ہوگا نا۔ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ صرف مولوی آئیں، یہ بات میں نے سمجھانی ہے، عام بندے کو نہیں سمجھ آنی۔ ید جنس ہے،
ید اللہ ایک نو، ید الانسان دوسری نو، ید الحیوان تیسری نو۔ اچھا یہ بتانا، حیوان جنس ہے، انسان ایک نو اور حمار دوسری نو، تو یہ تو آپ ضابطہ جانتے ہیں نا کہ جو جنس کا معنی ہوتا ہے وہ نو میں ہونا ضروری ہے، جنس کا معنی نو میں ہونا ضروری ہے۔ فرق کیا ہے کہ نو میں ایک اضافی معنی ہوتا ہے، لیکن جنس والا معنی نو کے ضمن میں متحقق ہوتا ہے۔ آپ ید اللہ کہیں، ید الانسان کہیں، ید الحمار کہیں، اوپر ید ہے جس کا معنی عضو جارح ہے، یہ جنس ہے۔ آپ جب ید اللہ، ید الانسان، ید الحمار کو ہوگے نا تو ید عضو جارح یہ تینوں کے اندر ہوگا۔ اللہ کی وجہ سے کماجلی کو بشانی، انسان کی وجہ سے کماجلی کو بشان انسان، حمار کی وجہ سے کماجلی کو بشان الحمار، لیکن ید تو وہی ہے نا جو تینوں کے اندر ہے، اور وہ ید حادث ہے، وہ ید قدیم نہیں ہے، وہ ید حادث ہے، وہ ید قدیم نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے قدیم ہونے کے قائل ہوں گے یا اللہ کے لیے حادث ہونے کے قائل ہوں گے؟ باقی یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ایسی ہے، توجہ رکھنا، جن کی کیفیت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ید کی کیفیت مانتا ہے نا، اگرچہ مجہول ہو، وہ غلط کہتا ہے۔ اللہ کیفیات سے پاک ہیں، کیفیت مجہول ہو یا معلوم ہو، کیفیت ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہر کسی کا ذہن بنانا چاہیے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے ان ربنا لیس بصورۃ ولا ہیئۃ فإن الصورۃ تقتضی الکیفیہ والکیفیۃ عن اللہ عن ذاتہ منہیۃ۔ خدا کی ذات کیفیات سے پاک ہے، نہ ہی کیفیت معلوم ہے اور نہ ہی کیفیت مجہول ہے، نہ ہی کیفیت معلوم ہے، نہ ہی کیفیت مجہول ہے، اللہ کیفیات سے پاک ہے۔ ایک میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے یا کوئی مولوی آپ سے پوچھ لے، آپ پھنس نہ جائیں، کیونکہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں لوگ پوچھ کر پھنساتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کیفیت سے پاک ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى وکیف استواءہ، اللہ مستوی علی العرش ہیں تو اللہ کے استواء علی العرش کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، ایمان لانا واجب ہے، والسؤال بدعۃ، سوال کرنا بدعت ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے کیفیت ہے ہی نہیں، نہ معلوم اور نہ ہی مجہول۔ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ امام مالک تو کیا مجہول مان رہے ہیں، غیر مقلدین نے کیا مجہول مان لی، تو پھر کیا ہو گیا، فرق کیا پڑا؟ ہم نے کہ بات سمجھ لیں۔ حضرت امام سیوطی نے کتاب الاسماء والصفات میں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف نسبت غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، امام صاحب شاگرد عبداللہ بن وہب تھے، امام صاحب کی مجلس میں پوچھا الرحمن علی العرش استوى وکیف استواءہ، امام مالک نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما، امام مالک فرماتے ہیں کیف الرحمن علی العرش استوى، امام مالک فرماتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، کیسے؟ جیسے خدا نے فرمایا لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، کیف مت کہو، خدا کے لیے کیف ہے ہی نہیں، نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی مجہول ہے، نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی مجہول ہے۔ مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے لطائف علمی ہوتے ہیں، دائیں بائیں کے نہیں ہوتے۔ میں جدہ میں تھا، مجھے ایک نیم غیر مقلد ملا۔ آپ ناراض نہ ہونا، نیم غیر مقلدین کا جو مال ہے یہ خیبر پختونخوا میں تیار ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے لیکن تھوڑا تیار ہوتا ہے، زیادہ وہاں پہ تیار ہوتا ہے۔ کہاں سے تیار ہوتا ہے تو میں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہاں سے مال نکل رہا ہے۔ وہ جو کہ وہیں کا تھا، جدہ مجھے ملا، نیم غیر مقلد تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش ہر جگہ، اللہ ہر جگہ پر ہے، امام مالک تو کچھ اور فرماتے ہیں۔ میں نے کہا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، پہلے مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہاں پر ہے؟ فوراً جواب نہ دیا کریں، آپ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اللہ کہاں پر ہے؟ کہتا جی اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے۔ میں نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ اس نے دلیل ہم سے پوچھنی تھی نا، ہم نے دلیل اس سے پوچھ لی۔ وہ پوچھتے بتاتا جائے گا، ہم اعتراض کرتے جائیں گے۔ دلیل دینا مشکل ہوتی ہے، دلیل پہ اعتراض آسان ہوتا ہے۔ بس گفتگو کا سلیقہ سمجھ لیں۔
خود دلیل نہ دیا کریں، دلیلیں لے کر اعتراض شروع کر دیا کریں۔ تو مجھے وہ کہنے لگا الرحمن علی العرش استویٰ، یہ مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی، میں چھوٹی سی کر دیتا ہوں۔ صرف اس پر تو میرے پاس مستقل ایک مواد ہے کہ آپ نے دلیل پر سوال کیسے کرنا ہے۔ سوال ہے یہاں اسی جگہ پہ جب مولانا حارث یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ 2-3 لڑکے آئے تھے، منڈی باؤلدین سے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جب ان کے ساتھ آئے، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ میں نے کہا ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، روایات کہتی ہیں، کافر کہتے ہیں، ہم کون ہیں کہنے والے؟ کہتا ہے جی آپ دلیل دیتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اس پہ میرا پورا گھنٹے کا تفصیلی بیان موجود ہے، میں صرف دلیل پر سوال کی مثال دینے لگوں۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتائیں کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، آپ بھی کہتے ہیں زندہ ہیں، فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں وہاں زندہ ہیں جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو وہاں زندہ ہیں جہاں تمہارے بزرگ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب گفتگو ہے۔ ہم کہتے ہیں وہاں زندہ ہیں جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو وہاں زندہ ہے جہاں بزرگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت کر دے اس کی۔ کہتے ہیں آپ کہتے ہو قبروں میں زندہ ہیں، یہ تمہارے بزرگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں علیین میں زندہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں پر ہے؟ کہتا ہے اسی آیت میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم، تم کہتے ہو فی قبورہم، تم کہتے ہو قبروں میں زندہ ہے، قرآن کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے۔ تو تم کہتے ہو قبروں میں زندہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کے پاس کہتے ہیں، تم قبروں میں کہتے ہو۔ تو قرآن قبر میں زندہ نہیں کہتا، قرآن اللہ کے پاس زندہ کہتا ہے، اور وہ علیین میں۔ دلیل میں نے اسے کہا اللہ کہاں پر ہے؟ سوال مشکل ہے۔ میں نے اسے کیا پوچھا؟ اللہ کہاں پر ہے؟ پھنس گیا۔ میں نے کہا اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ علیین میں؟ مجھے کہتے نہیں۔ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتے ہر جگہ۔ میں نے کہا ہم کہتے قبروں میں زندہ ہے، تم نے کہا ہر جگہ زندہ ہے، تم تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم، اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ تو کہتے ہیں ہر جگہ، تو ہر جگہ زندہ ہو گئے نا، قبر میں بھی ہیں تو ہر جگہ بھی ہیں، تو ہم سے بھی آگے نکل گیا۔ اگر ہم مشرک ہیں تو پھر بہت بڑا مشرک ہے۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں نے تو سوال کیا، میں نے تو جواب نہیں دینا، جب ہم سے پوچھو گے تو پھر ہم جواب دیں گے، ابھی تو ہمارا سوال ہے، تمہارا سوال نہیں ہے۔ اب دیکھو سوال کرنا کتنا آسان ہے، بندہ الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں۔ اس پر میرا پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے، صرف عند ربہم۔ اس کا مطلب کیا ہے عند ربہم کا؟ مجھے خود مولانا ابو ایوب قادری صاحب فرما رہے تھے کہ جب علماء اجتماع ہوتا ہے نا تو استاد جی آپ کوشش کیا کریں بیانات کرانے کے، آپ اکیلے بیان کیا کریں، بے شک پورا دن کرنا پڑے، آپ پورا دن خود کرتے رہا کریں تاکہ یہ بات سمجھ آئے، اشکال حل ہو، مسائل سے اتنی دور سے جو لوگ آتے ہیں، تنظیمی پالیسیاں جو چلتی رہتی ہیں، یہ علمی باتیں سمجھائیں، ان سے بات کہنی آسان ہو، سوال کیا کریں۔ میں نے کہا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف، آپ کہتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ میں نے کہا آگے بات پوری کرو نا، دوری کیوں کرتے ہو؟ آگے چلو۔ کہتے ہیں والایمان بواجب والسؤال عنہ بدعۃ، میں نے کہا تو بدعت ہی ہے۔ مجھے کہتا نہیں، تو میں نے کہا کیوں پوچھا این اللہ؟ امام مالک فرماتے ہیں این اللہ کے ذریعے سوال کرنا بدعت ہی کا کام ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، تو بدعت ہی ہے۔ مجھے کہتا نہیں، میں نے کہا پوچھا کیا ہوں؟ مجھے پوچھنا تو چاہیے، میں نے کہا بدعتی کو پوچھنا چاہیے نا، سنی کو تو نہیں پوچھنا چاہیے۔ یا تو کہہ دے کہ تو بدعت ہی ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں، اگر اہل سنت ہے پھر تجھے پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے تو پھر جواب میں کیوں دوں گا تجھے؟ اب دیکھو وہی بس ہوگی۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ امام مالک فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُ كَيْفَ وَكَيْفُ عَنْهُ مَجْهُولٌ كَيْفَ عَنْهُ مَرْفُوعٌ، اس لیے اللہ سے کیفیت مرفوع ہے، کیفیت کا سوال کرنے غلط ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ 2 اب نظریے ذہن میں رکھ لیں، ایک پر میں نے دلائل نہیں دیے، میں نفس مسئلہ سمجھایا ہے، دلائل تو بعد کی بات ہے نا، نفس مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں
اللہ کے لیے ید ہے جس کا معنی ید ہے ہمیں معلوم نہیں۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ ید کا معنی، ہمیں خلاصہ سمجھانے لگوں، ہم کہتے ہیں ید کا معنی ید ہے ہمیں معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں عین کا معنی عین ہے ہمیں معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں عین کا معنی آنکھ ہے، ہم کہتے ہیں ساکن کا معنی ساق ہے ہمیں معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں ساکن کا معنی پنڈلی ہے، ہم کہتے ہیں وجہن سے مراد وجہن ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں وجہن کا معنی چہرہ ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے چہرہ، اللہ کے لیے پنڈلیاں مانگنے، وہ گویا اللہ کے لیے جسم مانتا ہے۔ تو جو جسم مانے وہ اللہ کو قدیم نہیں مانتا، اللہ کو حادث مانتا ہے۔ اہل سنت خدا کو قدیم مانتے ہیں، غیر مقلد خدا کو حادث مانتا ہے۔ حادث اور قدیم کا اختلاف ہے، اتحاد نہیں ہے، تو یہ بات کہنی چھوڑ دو، ان کا ہمارا عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا عقیدہ توحید میں اور ہے، ان کا عقیدہ توحید میں اور ہے۔ تو عقیدے کا اختلاف ہوا یا اتفاق ہوا؟ بتاؤ، توحیدی بھائی ہیں ہمارے، یہ بات آگے سمجھا لو گے؟ چلو آگے سمجھا نہ سکو تو سمجھ تو لی ہے نا، کبھی آدمی سمجھا نہ سکے نا سمجھ لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب میں آج کی نشست میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اسی بات کا تتمہ ہے، مستقل بات نہیں ہے۔ پہلی بات میں نے کیا سمجھائی وہ ذہن میں آ گیا، جو بندہ یہ کہے غیر مقلدین کا ہمارا توحید میں اتفاق ہے، وہ غلط کہتا ہے یا ٹھیک کہتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کا عقیدہ توحید اور ہے، ہمارا عقیدہ توحید اور ہے۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے، حافظ محمد الیاس، انگلینڈ میں، نبر اللہ مرقد، فوت ہو گئے۔ مجھے ان نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے دارالعلوم فیصل آباد پڑھا ہے، جماعت میں وقت لگایا ہے، پرانا تبلیغی ساتھی ہوں، مجھے خود یہاں ملنے کے لیے آئے سرگودا، مجھے فرمان لگے مولانا صاحب خدا گواہ ہے میں تبلیغی ہونے کے باوجود یہ ذہن رکھتا تھا کام تبلیغ والوں کا ٹھیک ہے لیکن عقیدہ غیر مقلدین کا ہم سے زیادہ اچھا ہے، توحید ان کی ہم سے اچھی ہے، کام ہمارا ٹھیک ہے۔ آپ کے بیان کے بعد مجھے اندازہ ہوا ان کا عقیدہ توحید تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ اچھا ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ مجھے تمہارے بیانات کے بعد پتہ چلا ان کا عقیدہ کتنا فاسد ہے۔ مجھے ایک اور ملک کے ساتھی نے کہا، یہ میں حلفاً باتیں کہہ رہا ہوں، حلفاً، مجھے ایک اور ساتھی نے کہا، بلوچ ساتھی ہے، ملک سے باہر ہوتا ہے، ملے تو مجھے کہنے لگا میں اس قدر عاشق تھا یہ معراج ربانی توصیف الرحمان غیر مقلدوں کا، میں ان کی سیڈیاں سنتا، ویڈیو دیکھتا، بیان سنتا، اور میں چونکہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں میں اڑتا تھا یا اللہ مزہ آ جائے اگر تبلیغ والے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لینا، کام تبلیغ والوں کا ہو، عقیدہ ان کا ہو، دونوں مل کر کام کریں، کتنا بڑا انقلاب آ جائے۔ آپ کے بیان کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو توحیدی نہیں، پورے خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ تو فاسد ہے، ان سے تو مجھے بچ کے رہنا چاہیے۔ وہ جو میری درد تھی نا کہ ان کو ایک ہونا چاہیے، مجھے اب پتہ چلا کہ نہیں، ان کے ہمارے ایک ہونے کی صورت ایک ہی ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ جب تک ایک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک ان کا ہمارے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ اب میں اس حوالے سے اگلی بات کہنے لگا ہوں تاکہ بات ہماری نشست کی مکمل ہو جائے۔ توجہ رکھنا، غیر مقلدین اس ملک میں اپنے اس فاسد عقیدے کو پھیلا رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم اور مختلف جماعتوں کے ذریعے، لیکن جس جماعت اور جس پلیٹ فارم نے سب سے زیادہ اس عقیدے، غلط عقیدے کو پھیلایا ہے، اس پلیٹ فارم اور اس جماعت کا نام ہے جماعت الدعوہ۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ اور عنوان کیا اختیار کیا ہے؟ جہاد۔ آپ اس غلط فہمی میں چندے بھی دیتے رہے، اب فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نام رکھ لیا ہے، چندے بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، سامان بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی دے رہے ہیں، کیوں؟ کشمیر سے پیار ہے، اور کشمیر سے ہمیں پیار ہے یا نہیں؟ سب بولو، ہے یا نہیں؟ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر سے ہمیں پیار ہے۔ اس کشمیر سے پیار کی وجہ سے ہم نے پیسے بھی دیے، ہم نے چندے بھی دیے، ہمیں دو نقصان ہوئے ہیں، ایک نقصان ہو چکا ہے اور اگر آپ نہ سنبھلے تو دوسرا نقصان ہونے والا ہے، اگر نہ سمجھے تو دوسرا ہونے والا ہے۔ ہو کیا چکا ہے؟ ہمارے بچے ادھر گئے، واپس آئے تو رفع دین، ہم نے بھیجا جہاد کے نام پہ، واپس آئے تو آمین، ہم نے بھیجا جہاد کے نام پہ، واپس آئے تو ٹانگیں چوڑی، ہم نے بھیجا جہاد کے نام پہ، واپس آئے تو ہر کسی کو مشرک اور کافر کہنے کی مشین بن کے آئی ہے، مشین بن کے آئی ہے۔
میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے ایک جماعت الدعوہ کا غیر مقلد لڑکا ملا اور بہشتی زیور پکڑا ہوا ہے، مجھے کہتا ہے جی مولانا صاحب مجھے بہشتی زیور پر اشکال ہے۔ میں نے کہا کیا اشکال ہے؟ کہتے ہیں اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر اس شخص کی انگلی پر پیشاب لگ جائے اور پھر انگلی کو چاٹ لے، انگلی پاک ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تو کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے جہاد۔ کس کے ساتھ؟ جماعت دعویٰ کے ساتھ۔ میں نے کہا کہاں گیا تھا؟ فلاں جگہ پہ۔ میں نے کہا کیوں گیا تھا؟ کہتے ہیں ٹریننگ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا گیا تھا تو ٹریننگ لینے کے لیے تو چیک کرتا ہے بہشتی زیور کو؟ تیرے ناک میں بھرود گھسا ہوا ہے، تجھے سے گوں اور پیشاب ہی نظر آیا اور بہشتی زیور کوئی مسئلہ تجھے نظر نہیں آ رہا۔ کرتا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ٹریننگ۔ کرتا کیا ہے؟ چیکنگ۔ کس کی؟ بہشتی زیور کی۔ میں نے کہا عقل سے کام لے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک تو ان لوگوں نے جہاد کے نام پہ غلط عقیدہ پھیلایا ہے، جہاد کے نام پہ امت کو توڑا ہے۔ میرے علم میں ہے، وہ علاقے ہمارے علم میں ہے، جماعت دعویٰ کے لڑکے بدماشیاں کرتے ہیں، مسجد نہیں بننے دیں گے، تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے، تمہیں کھالیں نہیں اکٹھی کرنے دیں گے۔ یہ عنوان اختیار کر کے ان لوگوں نے ایک تو اس نام پہ غلط عقیدہ پھیلایا۔ دوسرا، جو میں خطرہ بہت سخت محسوس کر رہا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، میں نے پہلے آپ سے کہا ہم نے عقیدے کا دفاع بھی کرنا ہے، ملک کا دفاع بھی کرنا ہے، کرنا ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے کہو نا، ہم نے ملک عقیدے کا دفاع بھی کرنا ہے، ملک کا دفاع بھی۔ ملک کو جو توڑنے والی طاقتیں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں، بیرون میں، اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے والی طاقتیں وہ یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، اس کا نام ہے تکفیری فرقہ۔ ہر کسی کو کافر کہنا، کبھی مسجد میں دھماکہ، مدرسے میں دھماکہ، بچوں پہ دھماکہ، کبھی اسکول پہ دھماکہ۔ یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، مار دینا چاہیے ان کو۔ یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ سوچ جماعت دعویٰ کے ورکر سے پیدا ہوئی ہے، ان کے لڑکوں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو شام، عراق اور دیگر جگہوں پہ ایک فکر پیدا ہوئی اور مسلمانوں کو ذبح کیے جانے لگا ہے، آئندہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، ان میں سے ایسے لڑکے تیار ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کو کافروں کا ملک کہتے ہیں، دارالحرب کہتے ہیں، ہمارے علماء کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے افسران کو، سب کو وہ کافر سمجھتے ہیں اور ان کو قتل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی حوصلہ شکنی نہ کی اور خدا نخواستہ وہی حالات پاکستان میں شروع ہو گئے جو باقی ملکوں میں شروع ہیں، تو پھر یہ مدارس نہیں ہوں گے، پھر یہ مساجد نہیں ہوں گی، پھر رائبن کی اجتماع نہیں ہوگے، پھر یہ خون کی ندیاں ہوں گی، قتل گاہ ہوگی اور ملک تباہی کے دھانے پہ چلا جائے گا۔ ہم نے اپنے عقیدے کو بھی بچانا ہے اور اپنے ملک کو بھی بچانا ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، ہم نے ملک عقیدے کو بچانا ہے اور ملک کو بھی۔ جو حضرات اس مسئلے پر میں کہہ رہا ہوں، ملک میں گولی نہیں چلنے دینی، ملک میں گولی نہیں چلنے دینی، ان کا علاج بھی گولی نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، گولیاں نہیں مارنی، قتل نہیں کرنا، ڈنڈا نہیں چلانا، ہتھیار نہیں اٹھانا، یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ اس ملک میں ہتھیار کو رستہ مت دو، ڈنڈے کو رستہ مت دو، گولی کو رستہ مت دو، خدا کے لیے اس گولیوں کو روکو۔ بس ہم نے اس پہ کڑی نگاہ رکھنی ہے۔ ایک تو اپنے علاقوں میں آپ اپنے بچوں کا خیال کرو، بچے ان سے دور رکھو، ان کے چندوں پہ نگاہ رکھو، جہاں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہو اس لڑکے پہ کڑی نگاہ رکھو۔ یہ جو فکر پیدا کی جا رہی ہے نا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، سارے مسلمان کافر ہیں، کبھی اس مسجد میں دھماکہ، کبھی آپ کو تعجب ہوتا ہے مسجد میں دھماکہ کیسے ہو گیا؟ بھائی وہ سمجھتے ہیں مسجد نہیں مندر ہے، یہ مسلمان نہیں مشرک ہے، اس کو مارنے پر شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تمہیں مارے گا، وہ تمہیں قتل کرے گا، ادھر سے وہ قتل کریں گے، ادھر سے دو لڑکے اور کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا ملک تباہی کے دھانے پر چلا جائے گا۔ پوری دنیا کا کافر ہمارے ملک کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، مسلمان ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مسلمان مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کی لڑائی کرانا چاہتا ہے، مدارس اور فوج کو لڑانا چاہتا ہے، مدارس اور ایجنسیوں کی آپس میں لڑائی کے در پہ ہے۔ ہم فیصلہ کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جو میری تائید کرتے ہیں ہم ہاتھ کھڑے کرو، ہم اپنا ذہن قائم کریں، ہم اس ملک میں لڑائی، بلند آواز سے، اس ملک میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس ملک کا تحفظ کرنا ہے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے بارے میں میں نے اس لیے بطور خاص علماء کو بلایا ہے، ہمارا دماغ سمجھو، ہمارا مائنڈ سمجھو۔ عام لوگوں کا ذہن ہے کہ شاید یہ صرف عقیدے کے پیچھے پڑے ہیں،
ان کو اور کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا بطور خاص آپ نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ حوصلہ شکنی کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدیں چھین لو، ڈنڈے مارو، مدرسوں پہ چڑھ جاؤ، جلسے توڑ پھوڑ کرو، قتل و غارت کرو، یہ ہرگز نہیں۔ ہم دوسرے کو قتل و غارت سے منع کرتے ہیں، خود قتل و غارت کیسے کریں گے؟ ان کو منع کرتے ہیں گولیاں نہ چلاؤ، ہم کیسے گولیاں چلائیں گے؟ یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن تب ہماری اس نشست کا خلاصہ دو باتیں ہو گئیں، بس دو باتیں۔ نمبر ایک، غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف سب سے پہلے عقیدہ توحید میں ہے، بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا، اس فاسد عقیدے کو پھیلانے والی ملک میں سب سے بڑی طاقت یہ جماعت الدعویٰ کی ہے، اور ہمیں اس سے خطرہ صرف عقیدے کا نہیں، ہمیں اس سے خطرہ یہ ہے وہ ایسے لڑکے وہاں سے تیار ہو رہے ہیں جو ملک میں خانہ جنگی کے لیے شاید کل کو مسائل پیدا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی نہ ہو، بس اس کا حل ایسی نفری کو روکو، ایسی بھرتی کو روکو، حوصلہ شکنی کرو، لڑکے وہاں جانے سے روکو، تو انشاءاللہ ملک میں ایسی طاقتیں پیدا نہیں ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم انشاءاللہ مل کر اس ملک کا دفاع کریں گے۔ یہ صرف ملک فوج کا نہیں ہے، ISI کا نہیں ہے، ایجنسیوں کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے بنایا ہے اور اس ملک کو ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے انشاءاللہ؟ ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو بغیر گفتگو کے، بغیر شور کے، بغیر ہڑبونگ کے، بغیر ہلے گلے کے، سامنے بہت وسیع ٹوٹیاں ہیں، وہاں سے ہاتھ دھوئیں، اور چھت کے اوپر دسترخوان لگا ہوا ہے کھلے میدان میں۔ انشاءاللہ ہم نے کھلے میدان میں دسترخوان اسی لگایا ہے تاکہ ایک ہی نشست کے اندر سب ساتھی کھانا کھا لیں۔ نماز کتنے بجے؟ 1 بجے۔ دیکھیں ہم نے پہلے گزارش کی ہے، اپنی گھڑیاں دیکھیں کیا ٹائم ہوا، ٹھیک تو بیان ختم ہو گیا نا۔ اب 1 بجے نماز ہونی ہے، اور 1 کا معنی دوسری چیز 2 بجے شروع ہے۔ 2 بجے کا معنی یہ نہیں کہ آپ 2 بجے آنا شروع کریں، 2 بجے آ کر سارے بیٹھ جائیں بس، تاکہ میں اگلی بات کہنا سکوں۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے پھر بات پوری نہیں ہو پاتی، اس کا بہت خیال کریں۔ اور 1 بجے جو نماز ہوگی نا، ہماری 2 جماعتیں ہوگی، مسجد میں بھی نماز ہوگی، یہاں بھی ہوگی۔ وہاں 4 رکعت والا امام ہوگا، یہاں 2 والا ہوگا، جو یہاں پڑھنا چاہے وہاں پڑھے، وہاں پڑھنا چاہے وہاں پڑھے، لیکن نمازیں دونوں 1 بجے ہوں گی، یہاں بھی اور مسجد میں بھی، یہاں 2 رکعت والی اور وہاں 4 رکعت والی۔ اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے کیا آسانیاں پیدا فرمائیں بتاؤ بھائی؟ لوگ کہتے ہیں دیوبندی سخت بہت ہے، آسانیاں نہیں پیدا کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔